اب میں امین شیخ صاحب جو آل انڈیا ملی کونسل سے ہے گزارش کرتا ہوں کہ آئے ڈائس پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ڈاکٹر عبد القدیر صاحب، اسٹیج پہ بیٹھے تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی رات تک قوم کی فکر میں ہم سارے اکٹھے ہیں یہاں. اور میں مبارکباد دوں گا جو سامنے بیٹھ کے ساری باتوں کو سن رہے ہیں. ناظم صاحب سے میری مؤدبانہ التجا ہے کہ میں آپ کو موقع نہیں دوں گا کہ آپ مجھے بھی 2 منٹ میں ختم کرنے کی تجویز دیں. میں اپنی بات کو بہت مختصر کہوں گا. میں اپنا تعارف پہلے کرا دوں آپ سے کہ میں آل انڈیا ملی کونسل کا ایگزیکٹو ممبر ہوں. اس کے علاوہ آل انڈیا مسلم او بی سی کے ادھیکش یہاں پہ جناب اقبال انصاری صاحب ہیں. ان کے ساتھ میں او بی سی موومنٹ پہ بھی کام کرتا ہوں. تستہ ستلواڑ اور جو بھی لوگ ہیں گجرات رائٹس سے منسلک، ان کے ساتھ میں گجرات رائٹس میں بالکل اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے ہوئے، اور میں اپنی والدہ کو، اپنی بیوی کو اس بات کا حقدار سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کبھی مجھے بندش میں نہیں رکھا کہ اس ایسے ماحول میں آپ کیوں باہر جا رہے ہو. تو ان کو یاد کرتے ہوئے رائٹس ہو، فساد ہو، یا کہیں پہ آسمانی آفت آ جائے، اور یہی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب معذرت چاہوں گا کہ میں یہ نہیں رکھتا ہوں کہ کسی بھی وقت بیگ اٹھا کے مجھے دوڑنا پڑتا ہے. دوسری بات، وقف کے تعلق سے میں یہ کہوں گا سر کہ حکومت ہم پہ کم ظلم ڈھاتی ہے، لیکن جو ہمارے اپنے ہیں ان کی نیتیں خراب ہیں. اگر ان کی اتھارٹی یا ان کے سگنیچر نہ ہو تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ہماری زمین کو کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے یا ہاتھ لگا لے. تو ہم کو اس پہ کام کرنا پڑے گا تھوڑا سا. جب تک ہمارے ایمان نہیں ڈگمگائیں گے تو کسی کی طاقت نہیں ہے. آپ 10 لوگوں کے بیچ میں اکیلے کھڑے ہو جاؤ، کوئی آپ کو ٹیڑھی نظر سے نہیں دیکھے گا. لیکن جب ہمارا ایک ناقص وہاں پہ پہنچ جائے گا تو ہم پہ ہر کوئی انگلی اٹھائے گا. تو اس پہ مجھے اور آپ کو مل کے، ہماری جب بھی ضرورت پڑے آپ مجھے بلائیے گا، میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں. دوسری ایک چیز، نوجوان یہاں بیٹھے ہیں جن کا میں شکر گزار ہوں، صبح سے میں دیکھ رہا ہوں، اور آپ کے جو پی آر او صاحب ہیں مجھ سے عمر میں زیادہ ہوں گے لیکن 1 منٹ وہ بیٹھے نہیں ہیں سر. جس طرح سے آپ لوگوں کو مل رہا ہے ساتھ، اور جو یہ نوجوان بچے کر رہے ہیں یہ آنے والی. اور ایک دوسری چیز، کبھی بھی میں جو بھی مقرر یہاں پہ اگر یہ بولتے ہیں کہ ہم کو آنے والی نسلوں کے لیے کام کرنا ہے، تو میری ہاتھ جوڑ کے ان سے گزارش ہے کہ ہم کو آنے والی نسلوں کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا ہے. آنے والی نسلیں تو ہم سے بھی خراب ہو سکتی ہیں. ہم اللہ کو اگر راضی کرنے کے لیے کام کریں گے تو ہماری نسلیں اچھی ہوں گی، اور اس طرح کی بے ایمانی اور لاچاری ہم کو سہن نہیں کرنا پڑے گی. تیسری بس بالکل، یعنی اب یہ جو اصل بات ہے میرے یہاں آنے کی، میں وہ آپ کو بتا دوں کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے صاحب آپ سے اس لیے متاثر ہوں کہ میں نے 35 سال ہو گئے ہیں، میں نے کبھی لڑکی کی شادی کا کھانا نہیں کھایا ہے سوائے ولیمے کے. اور اتفاق سے آپ کی اور میری ملاقات ممبئی میں انجمن خلیل اسلام میں اسکول میں ہوئی، اور آپ نے اپنے تقریر میں جب یہ بات دہرائی تو میں آپ کو ملنے کے لیے باہر تک اور نیچے تک پہنچا، اور وہیں سے آپ سے میرا کیا دل مل گیا ہے کہ اللہ ہماری اس عمل کو جو آپ بھی کرتے ہیں اور میں بھی کرتا ہوں، اس عمل کو ہمارے نوجوانوں میں اور قوم میں پھیلائے کہ ہم کو یہ کھانا نہیں کھانا ہے. ولیمہ کھائیں گے، ہم شوق سے کھائیں گے. 80 نوالے ہماری خوراک نہیں ہے، لیکن ہم 80 قسم کا کھانا رکھ رہے ہیں. نہیں کھانا ہے ہم کو یہ کھانا. عزت سے کھلاؤ 2 نوالے، سوکھی روٹی کھلاؤ، ہم کھائیں گے.
لیکن یہ نمائش والا کھانا مت کھلاؤ. زکات دو, فطرہ دو, اور قوم کے بچوں کو پڑھاؤ اور قوم کو آگے بڑھاؤ. یہ قربانی دو, یہ نمائش مت کرو. سر آپ کے لیے میں چند شعر جو علامہ اقبال کے کب کے لکھے ہوں گے مجھے وہ تو یاد نہیں ہے, لیکن دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر, تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. دیار عشق میں, یہ عشق ہے ان کا, ڈاکٹر قدیر صاحب کا عشق ہے, اتنے بچوں کو لے کے, اتنے اسٹاف کو لے کے چلنا, یہ دیار عشق ہے. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح شام پیدا کر, تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے. یہ انکساری ہے کہ ہم اوپر ہیں اور ڈاکٹر صاحب نیچے بیٹھے ہیں. تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا. نہیں, آخری شعر کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا, اور معذرت چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے میرا ایک آدھ منٹ ادھر ادھر ہو گیا ہو. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, ہم کو کسی محل پہ کبوتر بن کے نہیں بیٹھنا ہے. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. یہ شاہین اکیڈمی کے لیے چند کلمات کہتے ہوئے مجھے یہاں کہنے کا کچھ موقع دیا گیا, اس کے لیے میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں. اور قوم میں بیداری پیدا کرے, اپنے بھائی جہاں بھی تکلیف میں ہو ان کے لیے آپ کو جانا پڑے گا, بے خوف ہو کر, بے خطر ہو کے. اللہ حافظ, شکریہ. بہت بہت شکریہ سر. ابھی آپ کے سامنے ذکر ہوا 25 سال سے نکاح کے دن کا کھانا نہیں کھائے. میں 20 سال سے نہیں کھایا, آپ 25 سال سے ماشاءاللہ نہیں کھائے. دیکھیے یہ ایک برائی کو ہم ختم کرنا ہے, ایک برائی کو ختم کرنا ہے. کچھ تو کریں گے نا, کہ خالی تبصرے کریں گے, تقاریر کریں گے, کانفرنس کریں گے, کچھ تو ایک اقدام لینا ہے. 20% سرمایہ قوم کا شادیوں پہ خرچ ہو جا رہا ہے. زندگی کی کمائی میڈیم فیملیز کو اگر آپ لے لیں گے تو ان کی زندگی کا کمائی کا سیونگ کا 20% خرچہ شادیوں کے لیے ہو جا رہا. کیوں پیدا ہوئے میاں؟ شادیوں کے لیے پیدا ہوئے. تو پہلا اسٹیپ تو لے سکتے نا, اتنا تو کر سکتے نا. نکاح کے دن کی دعوت میں نہیں گئے تو کوئی آپ سے ناراض ہونے والا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں گا, کوئی ناراض ہونے والا نہیں ہے. کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ ایکٹنگ کرتے ہیں. کوئی ناراض نہیں ہوں گا. اگر ہو بھی جائے تو کیا حیثیت ہے اس کی اللہ اور رسول کی رضا کے لیے؟ اگر وہ ناراض ہو جائیں تو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو کیا آپ یہ ہمت کریں گے؟ گھر سے فون پہ اجازت لیے بغیر ہمت کون کون کرنے والا ہے؟ کیجیے انشاءاللہ. چلو آج کے بعد ہم نکاح کی دعوت میں شرکت نہیں کریں گے انشاءاللہ. یہ وعدہ کیجیے, اللہ دیکھ رہا ہے. اب آج وعدہ کرے ہیں, ارادہ پکا رکھیے اور انکار کر دیجیے. کوئی ناراض نہیں ہوگا, کوئی ناراض نہیں ہوگا, آپ یقین کیجیے. ماشاءاللہ.